صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان کرو تھوڑی جی تمید، پھر گل سمجھو۔ یہ تعریف ابھی چل رہی ہے مضاف کی، اصول کی، جمع اصل کی، اس کا اصطلاحی معنی۔ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب اصل کی اضافت ہو نا علم کی طرف تو مراد علم کی دلیل ہوتی ہے۔ اصول الفقہ کا مطلب ہے فقہ کے ادلہ، لیکن ادلہ سے مراد اجمالیہ، کیا کہ فقہ کے ہر مسئلے پر جو شرعی دلیلیں ہیں نا، 4 ادلہ میں سے جون سی بھی ہیں وہ تو ہوگی ادلہ تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کا مطلب ہے ہر مسئلے کی اپنی دلیل، جی میں روزانہ پڑھ دے ہو یار۔ اور اصول فقہ میں ادلہ تفصیلیہ نہیں ہیں بلکہ اجمالیہ قوانین ہیں، جس کے تحت وہ ادلہ تفصیلیہ آتے ہیں، کہ وہ جو ادلہ تفصیلیہ ہیں نا ان قوانین کے تحت آتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ مثلاً یہ حکم جو ہے نا قرآن پاک سے یہ ثابت ہے جی، اور یہ حکم قطعی ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ خاص ہے تو خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ اصول فقہ نے۔ اس طرح جتنے قوانین پڑھے ہیں یار سارے خدا دے بندے ہو، بالکل ہی موئے مارے ہو گئے ہو۔ یہ تو ہے یہ بات۔ ایک ہے منطق، ایک ہے فلسفہ۔ فلسفہ جو ہے نا وہ بحث کرتا ہے موجودات خارجیہ سے۔ کس سے؟ اور سدھے کے پٹھیے نو لاؤ اگ۔ فلسفہ بحث کرتا ہے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ جڑی چیزیں نے جی، معدنیات، ان سے بحث کرتا ہے کون؟ اور منطق کے اندر بحث ہوتی ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے، حواس جو علم حاصل ہوا ہے اس پر جو آگے تبصرہ ہونا ہے جی، وہ ہے یہ حواس خمسہ کے ذریعے جو سمجھ آئے یہ معقول اولی ہو گئے۔ پھر اندر جا کر جو کچھ تبصرے ہو رہے ہیں وہ معقول ثانی ہو، پامیں 15واں تبصرہ ہو جائے۔ تو منطق کے اندر بحث ہوتی ہے معقول ثانی کی، اور یا کلیات، جنساں، فصلاں، قضیے، سارا ذہنی چیزاں نے، خارج ہوئی تو کچھ نہیں نہ، خارج ہوئی تو آواز لفظ نے، کنی باری سمجھایا جی، سنیں جی۔ تو اب فلسفے کے اندر بحث ہے کن کی؟ منطق میں بحث ہے تو معقول ثانی کتھے ہوں ہے تو موجود خارجی کتھے ہوئے؟ جو خارج ہے جی، یہ وکھرے وکھرے ہو گئے۔ اب واپس آؤ۔ بعض لوگوں نے یہ وہم کیا تھا کہ اصول کا جو تعلق ہے نا فقہ کے ساتھ، یہ وہی تعلق ہے جو تعلق ہے منطق کا فلسفے کے ساتھ، جو حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہیں۔ کیا بھائی؟ بعض لوگوں نے وہم کیا تھا، کتاب کھلی تیرے سامنے، ماشاء بہام، فقہ کی طرف جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تو مصنف علیہ رحمہ اس کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی منطق کی نسبت فلسفہ کی طرف یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اصول کی نسبت ہے فقہ کی طرف۔ کیا منطق کی نسبت فلسفہ، اصول کی نسبت فلسفہ کی طرف؟ باجی آپ پٹھے کام جی، پھوپی دماسی کی طرح لا دیتی ہو۔ اصول کی نسبت فقہ کی طرف جس طرح یہ نسبت ہے
اس طرح میں نے دیکھو تو کتاب لکھا تیرے سامنے شرح بھی رکھی یار، جو کتاب جو منطق کی نسبت ہے نا فلسفے کی طرف، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ نسبت اس طرح نہیں ہے جس طرح اس طرح کیا منطق کی نسبت فلسفے کی طرف یہ نسبت نہیں ہے، وہ اور نسبت ہے، یہ نہیں ہے۔ اگے دلیل دینی ہے کیوں نہیں ہے، کما وہ ہے ماں، سمجھے ہی، اور نہیں ہے نسبت اصول کی فقہ کی طرف، جیسے نسبت میزان کی، کون میزان دا نام کون جے پڑھے کنے کتابیں جے منطق سر کھپ جاندہ اتنے صد مار مار کے فلانے جی، کس کتاب ہے تو اٹھنا ڈنڈی ماری ہے یار، جیسا کہ نسبت میزان کی یعنی فلسفہ کی طرف، جی جیسا کہ وہم کیا گیا، جی، اور نہیں ہے نسبت اصول کی فقہ کی طرف جیسا کہ نسبت میزان کی فلسفہ کی طرف جیسا کہ وہم کیا گیا۔ سنیں جی، اے شاباش جی، کیوں؟ فَإِنَّ الدَّلَائِلَ التَّفْصِیلیَّةَ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا مِنْ أَفْرَادِ موضوع مسائل الأصول بخلاف الباحث عن المعقولات الثانية۔ بس دلیل یہ ہے کہ دلائل تفصیلیہ فقہی مسئلوں کے ہر مسئلے پر جو دلائل تفصیلیہ ہیں اپنے مادوں کے ساتھ اور اپنی صورتوں کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے جو موضوع ہیں ان کے وہ افراد ہیں۔ منطق کا تعلق فلسفے کے ساتھ اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ منطق بحث کرتی ہے معقولات ثانیہ سے، فلسفے میں بحث ہے موجودات خارجیہ سے۔ تو اب یہ جو ہے نا فلسفے کے جو مسائل کے موضوع ہیں وہ منطق کے مسائل کے موضوعوں کے افراد نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حکمت کے اندر جو موضوعات ہیں وہ خارجی چیزیں ہیں، منطق کے اندر جو مسئلوں کے موضوعات ہیں وہ ذہنی چیزیں ہیں، تو خارجی ذہنی کا فرد کیسے بن سکتا ہے جی؟ ہاں جی، کیا جی؟ کیونکہ دلائل تفصیلیہ اپنے مواد اور اپنے صورتوں کے ساتھ دھیان کرا جب فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد ہیں، برخلاف منطق میں بحث ہوتی ہے معقولات ثانیہ سے اور فلسفے میں بحث ہوتی ہے موجودات خارجیہ سے۔ سنیں جی، تو موجودات خارجیہ کے مسئلوں کے موضوع معقولات ثانیہ کے مسئلوں کے موضوع کے فرد نہیں بن سکتے، خارجی اور چیز ہوتی ہے، ذہنی اور چیز ہوتی ہے۔ سنیں جی، تو برخلاف جو فقہ کے ادلہ تفصیلیہ ہیں ان کے جو موضوع ہیں، سنیں ہی، وہ ادلہ تفصیلیہ اپنے مواد اپنی صورتوں کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد ہیں۔ کیا ہیں؟ موضوع کے انہیں تو بیکھن تو میں تھوڑی بارگاہ کو عرض کراں جی، کہا ہے ہمارے شیخ نے محب اللہ بہاری نے کہ نہیں نسبت اصول فقہ کی طرف جیسے نسبت منطق کی، وجہ اس لیے کہ دلائل تفصیلیہ فقہ کے مسائل کے لیے جو ہیں وہ اپنے، اس لیے کہ دلائل تفصیلیہ فقہ کے مسائل کے جو فقہ دے مسئلے سمجھ آنے جڑے پڑھتے روزانہ اے جڑے متن چ کی شیئیں نے تو تھلے شرح کو دلیلاں پڑھیاں نکنے، ہر مسئلہ تے اس دی دلیل، کدھر قرآن پاک بھی دلیل دیندے نے، حدیث بھی دیندے نے، اجماع بھی آ جاندہ ہے، قیاس تے خام خالیانہ نال بیان کردے نے جی۔ تو فقہ کے جو مسائل کے ادلہ
تفصیلیہ ہیں وہ اپنے مادوں کے ساتھ اپنی صورتوں کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے جو موضوع ہے اور مسئلہ کی ہوندا واجہ موضوع تے محمول دا مجموعہ اصول فقہ کے جو مسائل کے موضوع ہیں نا ان کے یہ کیا ہیں یہ افراد ہیں سنیں جی ہن سنیں جی کیونکہ مواد ادلہ تفصیلیہ کے کیا ہیں عبارت ہے مادہ کس کو کہتے ہیں مصدر مع الفاعل والمفعول مصدر مع الفاعل یہ مادہ ہوتا ہے اور اس کی صورت حایت حاصلہ جو سیغے سے حاصل ہے امر ہے نہی ہے وغیرہ ہے وہ ان کی کیا صورتیں ہیں جی وہ ان کی صورتیں ہیں جی او یضرب او ایندا اے مصدر دی نسبت فاعل وال ایندا کی مادہ ایندا تے جیڑی اینو حایت لگی بھی سیگا اے کی اندی صورت ہے جی اے گل جی ہن مثال دیندے نہیں دھیان کرے جی کہ مسئلہ فقہی وجوب الزکوٰۃ الزکوٰۃ واجباتن کی یہ مسئلہ فقہی ہے ان دی تفصیلی دلیلی آت الزکوٰۃ کی یا حدیث پاک جتھے جتھے ذکر ہے جی تو آت الزکوٰۃ جو ہے نا یہ جو مسئلہ فقہی کون الزکوٰۃ اس کی جو تفصیلی دلیل ہے کون اور تفصیلی تو مراد بھی جڑا جنہ تعلق اس مسئلے نالے اے تفصیلی یہ جو آت الزکوٰۃ ہے یہ ایک فرد ہے اصول فقہ کے مسئلے کے موضوع کا کیوں کہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ الامر تو اب آت الزکوٰۃ میں آتو کیا ہے تو یہ جو اصول فقہ کا مسئلہ ہے الامر یہ جو الامر ہے یہ جو دلیل تفصیلی آت الزکوٰۃ ہے اس میں آتو اس کا فرد ہے کہ کوئی نہیں اے گل جی اسی طرح اور مثال دیں دے جی مسئلہ ہی کہ الزنا حرام کیا او حرمت و زنا مسئلہ فقہیہ تو اختصار کیتا ہوں ہے مسئلہ فقہی کی کہ زنا حرام ہے اس اتے تفصیلی دلیل کی ہے ولا تقربوا الزنا کی ہے ولا تقربوا الزنا ہے تفصیلی دلیل ہے اور لا تقربوا جو ہے یہ اصول فقہ کا جو مسئلہ ہے اس کے موضوع کا مسئلہ کی ہے النہی للتحریم النہی مبتدا ہے موضوع للتحریم خبر ہے یہ جڑا النہی ہے یہ جڑا لا تقربوا اندہ فرد ہے کہ کون ہے اس لیے کہ لا تقربوا سیگا تو نہی تو پاس ہو گیا فرد من آگی سمجھ برخلاف منطق کے برخلاف کیونکہ منطق بحث کرتی ہے کس سے ہونا دسن لگے نو کی ہوندہ بھی وہ تو مٹی دا باجہ لے کے بجانا ہے معقول ثانی اور معقول میں نہیں سمجھ آیا ثانی میں نہیں پہلے تو بعد معقول ثانی وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو ذہن میں مرتبہ ثانیہ میں بھئی پہلے شے حاصل ہوئی نا ذہن ہے یہ ہو گیا معقول اولی اس تو اگاں اس تے جننے بھی تبصرے ہو رہے ہیں سارے کی نے مثلاً اے شے دا کلی ہونا خارج وچ کہ ذہن وچ بھئی شے گئی ذہن وچ وہ تو سمجھ آیا بھی کی ہے یہ ان کلی سمجھ آئیے کی ہے شے گئی خارج تو ذہن وچ تے سمجھ آیا بھی شے جزئی ہے یہ کی ہے یہ جڑی ذہن وچ گئی ہے جنس ہے یہ فصل ہے یہ سارے کی نے کیونکہ انسان یا زید اے جزئی انسان کلی حیوان جنس ناطق فصل حاصل ہوئے ہیں عقل میں اولاً سنیں جی پہلے عقل میں یہ گئے کیا کہ بھئی حیوان کیا ہوتا ہے انسان کس کو کہتے ہیں زید کیا ہے حیوان کیا ہے ناطق کیا ہے یہ اپنی تعریفوں کے ذریعے مولوی جی ذہن میں گئے جب ذہن میں گئے عقل میں حاصل ہوئے اولاً یہ ہو گئے معقول اولی
اس کے بعد حاصل ہوا ہے مرتبہ ثانیہ میں کہ انسان تے کلی ہے، زید جزئی ہے، حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے مثال کے طور پر. تو یہ کیا ہے جس کی جمع کیا ہے؟ ہن ثانی تو مراد جنس ہے، پھر جنس کی کر دی کلی، تو کلی کہڑے کام ہوندی؟ جننے بھی اگر تبصرے ہون گے نا سارے سنیں جی. پھر جامع المعقولات ثانیہ ہویا نا جی، یہ بھی نال لفظ جوڑو نا جی، جامع معقولات ثانیہ. چلو جی معقول یہ کوئی منطق دی گل نہیں، ویسے واجہ بھائی جیڑا خارج تو ذہن چ گیا ہے نا، مثلا تو بھئی جنا او شیشی ناک نال خوشبو سونگی تنویر کولوں اندر گئی جاندیاں دل و دماغ نے ایک تبصرہ کیتا ہے بڑی کمال خوشبو ہے. یہ جڑی پہلی باری اندر گئی یہ کی ہے، تے جڑی اگاں تبصرے ہو رہے نے اے نے جی اولے کے ثانی. اچھا یہ تو ہوگی منطق، برخلاف گل وچ منطق دی ویسے وضاحت آ گئی، برخلاف منطق کے اس کی نسبت فلسفے کی طرف وہ نہیں ہے جو اصول فقہ کی نسبت ہے، اور فلسفہ یا اس کو حکمت کہہ لیں، یہ بحث ہوتی ہے اس میں کس سے؟ مثلا آسمانوں کی بحث، پانی کی، آگ، مٹی، ہوا جی. اور اتھل لائنے کہ یہ مادہ قدیم ہوتا ہے، میٹر پر فنا نہیں ہوتی، ادھر جو چلے بغیر انبیاء دی اصطلاحات ہوتا ہے، اتنے نکلے نتیجہ. اور جڑے چار چیزیں نا، اگ، پانی، ہوا، مٹی، اربع عناصر سنیں اتوں بھی یہ جڑا نا بھی کدوں دے نے جی پھر آسمان جی ہے جی کہ دلیل تفصیلی مسئلہ فلسفیہ کی نہیں ہے. جو دلیل تفصیلی ہے نا مسئلہ فلسفیہ کی، وہ نہیں ہے فرد مسئلہ منطق کے موضوع کی، اس کا یہ فرد کیوں؟ اس لیے کہ حکمت میں دلیل کا جو موضوع ہے وہ ہوتا ہے کس سے؟ اور منطق کے مسئلے کا موضوع ہوتا ہے اور امور خارج ذہن وکھرے نہیں ہیں. اے شاباش جی. مثال تطبیق کی کر کے دیندے نے تانوں جی. اچھا جی، الفالا کو کوراوی شکل، الفالا کو بے اسمان دی شکل کوروی گول ہے جی. ایڈے وڈے تو پتر چکر لا کے تیرے راج ساہ نکل جان گے رو تسی جے گول کرن تھلے ایک پکانا گول جا بنایا تھا کہ بھیجدا ہی ہے جی. بھائی تو تھلوں بہ کے ٹیویں لائے نے نا مرنے تھوڑے کوئی ایڈا وڈا پیتا ہی کونی ہے گا کڈا بے سمان ماپ سکو جی. تاڑے کو ایڈا وڈا خول ہی نہیں بے سمان تو چاڑ کے پھر چیک کرو واقعی جی گول ہے جی، کوروی شکل ہے جی. کہ فلک جو ہے نا وہ کوروی شکل ہے، بھائی انج گول ہے. یہ مسئلہ ہے فلسفے کے مسائل سے کیا کہ الفالا کو اس کی تفصیلی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلک جو ہے وہ ذو طبیعت واحدہ ہے. فلک ایک تو سمجھ آئی جی. اچھا جی، فلک ذو واحدہ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم ہے اور ہر جسم جو ہے وہ ہوتا ہے ذات طبیعت واحدہ. تو جو ذات طبیعت واحدہ ہو وہ کوراوی شکل ہوتا ہے. لہذا چونکہ آسمان ذو طبیعت واحدہ، نتیجہ نکلا کہ فلک کوراوی شکل ہے جی. فلک کوراوی شکل ہے جی. اب دلیل تفصیلی جو اس مسئلہ فلسفیہ کی کہڑا ہے؟ لأن الفلک ذو طبیعت واحدہ. ان دے وچ موضوع کون ہے؟ الفلک. یہ صغرا ہے دلیل کا، جیسا کہ آت الزکوٰۃ صغرا تھا. دلیل تفصیلی تھی کس کی؟ فقہ مسئلہ فقیہ کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ الزکوٰۃ. اور آیت اس لیے کہ یہ مامور بہائے، اور دلیل تفصیلی مسئلہ فقیہ کی کہ لأن الفلک واحدہ نہیں ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے اعتبار سے کیڑی شے؟ فرد.
کیونکہ منطق کے مسئلے کا موضوع یا ہوتا ہے معقول ثانی، یا وہ فرد ہوتا ہے کس سے، یا وہ عرض ذاتی ہوتی ہے کس کی، معقول ثانی کی جی۔ تو یعنی ہوگا منطق کے مسئلے کا موضوع یا کلی کی نوع مثلا انسان، یا عرض ذاتی اس کی جیسا کہ دیہ کے انسان کے لیے، اور فلک جو دلیل مذکور میں ہے لیسا شیء منہ، وہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، وہ تو خارجی شے ہے، بلکہ وہ تو معقول آتے، جیسا کہ انسان اور زید پہلی مرتبہ ذہن چ گئے۔ تو پھر کیسے ہوگا فلسفے کے مسئلے کی دلیل کا موضوع فرد بنے گا، کیسے؟ موضوع سے سنے ہی آندہ شاید کہ تو انج دی تقریر کسی اور کتاب شرح نہیں پائیں گا، فخوض عذابکم من الشاکرین۔ یہ تو پھر گل کرنی پوندی نہیں، بلکہ میں تین گل سمجھائی کہ نہیں، چنگی سمجھائی، چنگی جی، نعرہ مار دے بھائی، بھائی انسان جو ہے او یا والا چل، انسان جو ہے پھر گل کرنی پوندی، پھر تھوڑا تین کتنی گل سمجھائی جی، ہاں بے شاباش جی، بھی نہیں تھوڑی گل نہیں سمجھائی نے کہ کھ نہیں پلے پیا۔ چلو کیونکہ دلائل تفصیلیہ اپنے مواد اور اپنی صورتوں کے ساتھ اصول کے مسائل کے موضوع کے افراد سے ہیں۔ اب پوری مثال بنا کے دسیے، برخلاف منطق کے جو بحث کرنے والا ہے معقولات ثانیہ سے۔ ہاں جی، کیونکہ دلائل تفصیلیہ اپنے مواد اور اپنی صورتوں کے ساتھ اصول کے مسائل کے پنجابی چاہتے ہیں تسی نور الوار دے گلے سو پھر نال کمرل مار پڑی ہے تو باہر چ پولی ہو گئی۔ ہاں بے شابہ، برخلاف منطق کے جو بحث کرنے والی ہے معقولات ثانیہ سے۔ اگے جی اے تعریف آ گئی مضاف دی کندی، ہون مضاف لے کون؟ الفقہ۔ ہاں جی، الفقہ حکمت فرعیت شرعیت، بس مضاف لے کی تعریف فقہ، حکمت فرعیہ شرعیہ کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ جی مضاف لے کی تعریف حد لقبی اگے آوے گی، فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ کو کہتے ہیں۔ پھر ایک باری فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ کو کہتے ہیں۔ شرعیہ کو کہتے ہیں، سنیں؟ اچھا آگے پڑھنا، ولا یقال ولا یقال علی المقلد لتقصیرہ عن الطاقۃ، اور مقلد جو ہے نا، مقلد جس کو فقہ کے مسئلے یاد ہیں اس کو فقیہ نہیں کہیں گے، اس کو اس لیے کہ اس میں اجتہاد کی طاقت کوئی نہیں ہے، استنباط کی طاقت کوئی نہیں ہے جی۔ ویسے فقیہ اعظم لگے چلو جی، تساں ساری دلیلاں کوئی نال یاد کیتیاں لیکن استنباط کی طاقت نہیں نہ جی جی۔ ہاں جی، یہ تو دلیلاں نقل سمجھ آ جائے تو بڑی گل ہے۔ کیا کیا جی؟ فقیہ اس مقلد نہ مقلد کو، یعنی جس کو فقہ کے مسئلے آتے ہیں مسئلے آتے ہیں اس کو فقیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں طاقت کا نقصان ہے۔ طاقت سے مراد استنباط کی جو طاقت ہے یہ کم ہے، اس لیے اس کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ وہ خود رون دھیان کر، بعد فارغ ہونے کے مضاف کی تعریف سے، یعنی الاصول جو جمع اصل کی شروع ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ مضاف الیہ کی تعریف میں، اور وہ فقہ ہے، اور وہ اور فرمایا التعریف الاول للفقہ کی کہ فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ ہے، لہذا فلا یقالو اے فلا یطلقو، نہیں بولا جائے گا فقیہ، انہوں بریکٹ لائن سمجھانے واسطے کس پر؟ باوجہ مقلد کی کوتاہی کے طاقت سے، ایسی طاقت جو مشروطہ ہے فقیہ میں۔ فقیہ بننے کے لیے جو طاقت شرط ہے نا، وہ چونکہ مقلد کے اندر نہیں ہوتے، لہذا مقلد کو فقیہ نہیں کہیں گے جی۔ توجہ، یہ بات سمجھ آ گئی؟ جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں 4 تعریفیں فقہ کی نفس کتاب میں۔ کنیاں؟
اس کتاب 4 تعریفاں ذکر کیتیاں نے کندیاں فقہ دی اور اشارہ کیا ہے بسم اللہ 5ویں تعریف کی طرف اپنی تعلیقات میں تعلیقات نال انہاں نا اتنے کو تھوڑے اپنی بھی شرح لکھی سی جی ان کہندے نے من ہے یا کہ اصل سے من ہو ہوندا تو پھر ان من ہے یا بنا دیتا جی بھی مصنف سے ہی یہ بات منقول ہے 5 پس تصحیح کی علامہ نے پہلی تعریف کی اور اس کو ترجیح دی ہے اور 3 تعریفوں پر رد کیے ہیں اور 5ویں تعریف سے چپ کر گئے ہیں کہ اس پر رد ہے کہ نہیں جی یہ تنوں خلاصہ دسیا بھی اگوں انج دا ماحول ہوندا پیا جی سنیا جی تا پہلی تعریف کیا تھی فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ ایشا بس او دیکھو تو شرح القیود نظر ہوندا پیا الفقہ ہو صدر دھیان کرو موضوع الفقہ لغت میں فقہ کس کو کہتے ہیں الفہم والادراک فقہ کا لغوی معنی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکادون یفقہون حدیثا نہیں قریب کہ وہ سمجھیں بات کو ادراک کر سکیں بات کا یا قوم نے آکھا یا شعیب لا نفقہ کثیرا مما تقول اے شعیب سانو سمجھ ہی نہیں آتی چوکھیاں گلاں دی جڑی تسی کردے ہو جی اتنے معنی ہے فہم اور ادراک اصطلاح کے اندر فقہ کہتے ہیں حکمت فرعیہ شرعیہ پہلی تعریف ہے کی 3 لفظ جے حکمت دھیان کرے 3 دی وضاحت تک گل کھل جائے حکمت لغت میں کہتے ہیں اتقان العلم والعمل علم اور عمل میں مضبوطی اس کو کہتے ہیں کیا حکمت یہ ہے کہ علم بھی مضبوط ہو اور عمل بھی جس بندے میں علم اور عمل دونوں مضبوط ہیں یہ بندہ شرعی حکیم ہے بعض نے کہا ہے کہ حکمت کیا ہے علم راسخ وہ علم راسخ جو خطا کا احتمال نہ رکھے اس کو حکمت کہتے ہیں سنیں جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے وفی الجلال الاول پتہ کیوں آکھے نے جی وہ ہے نا بھی جلالین ہے نا اے لکھیے ادھی جلال الدین محلی تے ادھی لکھی علامہ جلال الدین سیوطی نے تے تاں دا نام ہے جلالین جلے پڑھاں شروع کریں گے پھر وضاحت آ جائے گی سنو تسی کہ جلال اول یعنی جلالین 15 سپارے اول تے 15 اگاں تے سورہ فاتحہ جڑی وہ بھی بعد وچ جی تے اے جڑی جلال اول ہے نا یعنی جڑی جلالین کا پہلا حصہ ہے وہ 3 سپارے وچ نا یؤتی الحکمت من یشاء تے 15 تو پہلے وے کہ پیچھے وے تاں کہ جلال اول پتہ کہ جلال اول کیڑا ہو گیا جی جلالین جی دھیان کرے جی تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نا کہا کہ یہ جو یؤتی الحکمت من یشاء جی میں پہلی جلال جو ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ من یؤتی الحکمت من یشاء یعنی اس سے مراد ہے العلم النافع المؤدی الی العمل بھی اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے اس سے مراد ہے شرعی علم جو علم عمل تک پہنچاتا ہے یہ حکمت ہوتی ہے کیا شرعی علم جو یہ حکمت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتے ہیں کہ فقہ دین کی سمجھ جو کدھر پہنچائے کرتوتاں تک نہ اچھا توجہ کرا جب ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 6 نواہی ہیں اور 3 اوامر ہیں جی کل کے کل تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ احکام فرعیہ کے ساتھ اور وہاں سب کا نام رکھا ہے حکمت ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ اس تو پچھلی آیتاں کھول کے ویکھ لو اتنے کافی ساری چیزاں کو منع ہے تو کافی کچھ حکم ہے وہ منع تے حکم جڑا ہے نا انہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے تواڈے رب نے تواڈی طرف حکمت دی واحش کی تھی
کس دی آگی جی سمجھ. تو بس معلوم ہوگی یہ بات کہ حکمت کس کو کہتے ہیں. حکمت اصلیہ یہ احکام شرعیہ ہے. حکمت اصلی کون ہے؟ احکام شرعیہ، خواہ فریہ ہوں یا نہ، یعنی اصلیہ و اعتقادی ایکو شے ہے. اصلیہ و اعتقادیہ ایکو شے ہے کہ وہ احکام فریہ ہوں یا اصلیہ ہوں، یعنی انج. ہن سنو، فقہ حکمت ہے یعنی علم راسخ مع العمل بہی، اور تعلق پکڑتی ہے فقہ کس کے ساتھ؟ اسلامیہ کے ساتھ. نہ، فقہ سے مراد یہاں جو حکمت ہے وہ کون سی حکمت ہے جو تعلق پکڑتی کس کے ساتھ؟ یعنی یہ جو فروعات شرعیہ اسلامیہ کے ساتھ حکمت تعلق پکڑتی، یہاں یہ مراد ہے. اور نہیں حکمت سے مراد کیڑی؟ حکمت یونانیہ، وہ جو کہ گھڑی ہے کنہوں نے؟ لو اکلا گھڑی ہے تو اسی اندر پیچھے مر گئے ہیں جی. اج بھی ہوں سارا پیچھے مرتے پے ہیں جی. وَخَصَّصُوا، اور خاص کیا ان کو اس کے موضوع کو کس کے ساتھ؟ کیونکہ فقہ اسلامی اعلیٰ و عرفہ ہے اس حکمت سے، اور اس کے موضوعات اہم ہیں جی. اور اس کے موضوعات اہم و موضوعات یا اعتقاد حقہ اور اخلاق وجدانیہ. اچھا جی دھیان کریں جی. باقی مراد بالعلم جو مفہوم ہے کس سے؟ حکمت سے. آخر نہیں حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ ملکہ ہے عملیہ جو حاصل ہوتا ہے کس سے؟ خرچ کرنے سے. کس میں؟ مسائل فقہیہ کے حصول میں. پھر اللہ کردہ ہے ملکہ علمیہ حاصل ہوتا ہے جی. اور یہاں سے وہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں بولا جائے گا فقیہ کس پر؟ اس لیے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہو؟ ملکہ فقہیہ ہو. اور مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے صرف ان جزیات یاد نے. تو پس کیسے کہا جائے گا مقلد کو کیڑی شے؟ فقیہ. سنیں جی او بلا تھی وے. اچھا جی فقہ کی تعریف کیا تھی؟ شرعیہ. حکمت، حکمت کا تو معنی آ گیا. فرعیہ اس کا معنی ہے کہ وہ چیزیں کہ متفرع ہے وجوب ان کا اور عمل ان پر بعد وجوب ایمان کے، بعد اور قبول اصول کے، یعنی عقائد صحیحہ ثابتہ بالنصوص. اس لیے ان کو فرعیہ کہتے ہیں. اور فرع جو کسی پر متفرع ہو تو اصل میں جتنے بھی شرعی احکام ہیں، مسئلے ہیں، اعمال ہیں، پڑھے جب بارہا. پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ ہوگا یعنی وہ مسلمان ہوگا، وہ اصل ہوگی، تو اس پر یہ اعمال اس کی فرع ہیں جی، ثمرہ ہیں جی. سنیوں گل اے شاباش. جیسا کہ تکلیف بالفرعیات متفرع ہوتی ہے تکلیف بالعقائد والاصول پر، کہ پہلے بندہ مکلف ہے کندہ؟ عقائد اور اصول کا. پہلے مسلمان ہوئے پھر مکلف ہوئے گا کندہ؟ فرعیات کا. سنیں ہی وہ یہ تو وجہ ہے کہ بھی کافر آکھے میں کلمہ پڑھاؤ پاویں تھوڑے سامنے زنا کر کے اٹھیا ہوئے تو انہوں پہلے غسل دا حکم نہیں دینا. حکم تو فرع ہے. غسل تو تاں فرض ہونا پہلے مسلمان ہوئے، اس واسطے نے پہلے کی کرنا ہے؟ کلمہ پڑھانا ہے جی. جس کا متقدمون نے نام رکھا تھا علماء سے علم الکلام جی. تو پاس علم الکلام اصل میں کیا ہے؟ حکمت اصلیہ، نہیں متفرع کسی دوسری شے پر. یہ عقائد ہیں جی. تیسری شے کون ہے؟ شرعیہ کا مطلب ہے کہ احکام حکمت فریہ یعنی پکے، یعنی وہ مسائل کہ دلالت کرتے ہیں ان فروع کے ثبوت پر اور ان پر عمل کرنے پر. کون دلالت کرتے ہیں؟ ادلہ. یہ مطلب ہے شریعہ کا کہ یہ فقہ کے اندر جتنے مسائل ہیں یہ شرعیہ ہیں، یعنی شرع شریف میں ان کے ثبوت پر دلائل موجود ہیں. شرع شریف میں وہ کڑے دلائل؟ اربع، جن کی بحث کہاں ہوتی ہے؟ اصول فقہ میں ہوتی. لہٰذا یہ جڑی تعریف کیتی ہے بے فقہ کی حکمت، حکمت جنس ہے جو شامل ہے حکمت نظریہ کو، وہ کہ جس کی غایت نظر و فکر ہے نہ کہ عمل ہے جی.
جیسا کہ علم الکلام اور حکمت عملیہ وہ جو کہ مطلوب ہے اس سے عمل دونوں کو شامل جیسے علم الفقہ ہے. جب فرعیہ کی قید لگائی تو فقہ کی تعریف سے کون نکل گیا؟ کیونکہ وہ فرعیہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اصل ہے. اور شرعیہ کی جب قید لگائی تو نکل گئی حکمت عملیہ وہ جس کے لیے نہیں تعلق کس کے ساتھ جیسا کہ صنائع اور حرف جدیدہ یعنی حکمت جدیدہ ساری جی ہے جی اور یا سائنس شائنس یہ نکل گئے سارے جی. اچھا جی مسئلہ نہیں بولا جائے گا فقیہ کس پر؟ باوجہ کوتاہی مقلد کے طاقت سے یعنی جو کہ شرط کیا گیا کس کے لیے؟ شاباش سے. وَمِنْ أَجْلِ اعتبار الملکات العلمیات فی الفقیہ جو مفہوم ہے کس سے نکل گیا؟ مقلد کی فقہ کس سے نکل گئی؟ اور خارج ہو گیا مکلف بھی کس سے؟ فقیہ کی. جب فقہ اس کی نکل گئی تو خود آپ بھی نکل گیا اس سے جی. سمجھا جی؟ چونکہ اس میں وہ طاقت موجود نہیں ہے جی. لہون مانا کر کتوں اور نہیں بولا جائے گا اور ولا یقال تو نا جی ہاں اور فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ ہے اور بین اسطور لکھا بھی حکمت ہے یعنی امر واقعی ہے. فرعیہ یعنی متفرع ہیں اعتقادیات پر اور وہ عملیات ہیں. شرعیہ یعنی ثابت ہے ادلہ شرعیہ کے ساتھ. نہ لکھا ہے کہ کوئی نہیں وہ مطلب اجرے پہ نکے نکے جملے لگے تھے نکے نکے لفظ وہ سارے اس کتاب دے جاڑی فوات رحموت جی کیونکہ نہ مختصر شرح کی تھی جنہ بھی بین اسطور لگا جی نکا نکا وہ سارے اس لگا جی 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 جی. میں یہ نہیں کہ ابھی تھلے پہ یا پہ جی کھڑ کے دیکھ لو بھی ٹھیک آکھیا سو یا غلط آکھیا سو. چلو میں ہوں یہ دس کے بالکل نمبر لینے میں دسے مجھے بھی یہ انہوں کی گلاں مضبوط نے تو نکے نکے نال لائیاں نے بھی گل سمجھ آ جائے جی جی جی. اچھا جی اوکے دیں گا میں. اور ولا یقال اے ولا یطلق اور نہیں بولا جائے گا کیا فقیہ مقلد پر باوجہ فقیہ کی تقصیر کے مقلد کی تقصیر کے طاقت سے. وہ جو طاقت شرط ہے نا فقیہ کے لیے وہ اس میں کوئی نہیں ہے. شابہ شابہ اور فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ ہے. شابہ جی. کہا جائے گا فقیہ مقلد نہ بولا جائے گا بولا جائے گا فقیہ مقلد پر باوجہ مقلد کی کوتاہی کے کس سے طاقت سے جو کہ فقیہ ہونے کے لیے شرط ہے جڑی بات جو پڑھی ہے بالتخصیص ہو بالحسیات احترازا عن التصوف حدیث محدث. بس اچھا جی توجہ کریں جب اور تخصیص کرنی حسیات کے ساتھ تخصیص کرنی کہ فقہ حکمت فرعیہ شرعیہ حسیات کے ساتھ تخصیص کرنی تصوف کو فقہ سے نکالنے کے لیے. تصوف کو یہ بات نئی ہے جو متاخرین نے شروع کی ہے. صحابہ پاک کے زمانے میں مجتہدین شروع کے زمانے میں یہ فقہ کی تعریف میں حسیات کی قید نہیں تھی جی. کیا جی فقہ کو خاص کرنا حسیات کے ساتھ. بے فقہ کیا ہے؟ حسیات یعنی ظاہری اعمال. فقہ ہے ظاہری اعمال سمجھنے جی. وضو کے میں کرنا ہے نماز کے میں پڑھنی حج کے میں کرنا ہے پڑوسیاں دے حقوق والدین دی خدمت جتنا فقہ مسئلے پڑھ دے ہو جی. تخصیص کرنی حسیات کے ساتھ کس سے کیوں کرنی؟ تصوف تاکہ نکل جائے. کیونکہ تصوف جو ہے وہ الباحث عن افعال القلوب ہے. تصوف میں کس کی بحث ہوتی؟ افعال قلوب سے. او جڑا نہیں حسب تو خلخل تو اچھا افعال قلوب حسد بغض ریاکاری تکبر اے سارا جڑا کت پونا جنہاں اندروں گند پائے بھی انہاں کولوں کیویں نجات حاصل ہو سکتی. تصوف میں اس کی بحث ہوتی ہے. تصوف میں اس کی بحث ہوتی ہے جی. تو یہ جو قید لگائی ہے متاخرین نے یہ حدیث محدث ہے یعنی یہ بات ہے نئی. لم یکن ھذا فی عصر صحابہ
یہ پیدا ہوئی ہے فی ما بین المتاخرین. گل سمجھی ہو؟ اگے نام نعم الاحتراز عن الکلام عرف معروف. بس اسی طرح فقہ کے اندر قید لگائی ہے. فقہ بھی کیا ہے؟ حکمت فرعیہ. کیا؟ تو اب فرعیہ کی قید لگا کر علم کلام سے اعتراض ہوا ہے کہ کو نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عرف معروف ہے. یہ عرف ہے بھی متاخرین دے درمیان لیکن یہ معروف ہے. تو فلا باسا بے خراج. اگر فقہ وچوں علم عقائد نکل جائے تو حرج کوئی نہیں. جیڑا تصوف کڈیا ہے نا ایک نوی گل نہ کڈ دے وچ رہندا نالے تصوف بھی پڑھیندا فقہ بھی پڑھیندی چنگا گل سی جی. کہ جی اے دو گلاں نے کہ پہلی کہ خاص کرنا فقہ کو خاص کرنا حسیات کے ساتھ تاکہ تصوف فقہ سے نکل جائے. یہ نئی بات ہے, یہ صحابہ پاک کے زمانہ میں نہیں تھی. اور اسی اچھا ہاں یہ علم کلام بیس کو فقہ کو فرعیہ کہہ کر فرعیہ کی قید سے علم کلام کو نکالنا کس سے؟ یہ عرف معروف ہے کیونکہ فقہ کیا ہے؟ حکمت ہے. تو اب حکمت کے اندر تو علم کلام داخل ہے تاکہ فرعیہ کی قید لگا کر نکالا ہے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ عرف معروف ہے لہذا اس کے نکالنے میں حرج کوئی نہیں. ہوں دھیان کرو تنوں دساں والتخصیص ہو یعنی تخصیص کرنی فقہ کی کس کے ساتھ؟ یا جیسا کہ فقہ اعمال جوارے کا نام ہے. فقہ واسطے اعتراض کرنے کے اور حفاظت کرنے کے کس سے؟ تصوف کے کس میں؟ فقہ کی تعریف میں. یہ جو کیا ہے نا تخصیص یہ نئی بات ہے اور کلام جدید ہے. نئی تھی یہ تخصیص کس میں؟ متقدمین میں. ہاں دھیان کریں جب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی احسان کی تعریف جب سرکار نے فرمائی تو فرمایا کہ یہ کہ عبادت کرے تو اللہ کی گویا کہ تو اللہ کو. یہ بیان ہے اخلاص فی العمل کا. کیا ہے؟ کہ نہیں ہے بے عمل کے اندر اخلاص یہ ہے جی. اور نہیں ہے اس میں اشارہ الی ای علم. یہ جو سرکار نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کرے کہ گویا تو اللہ کو. اب اس سے کو خاص علم تو نہیں سرکار نے اشارہ فرمایا بے فقہ ہے یا علم تصوف ہے یا علم عقائد ہے. جس سے سرکار نے مطلقاً بیان فرمایا جی. کل سمجھی ہوں اے شاباش. ہاں بھئی اے لہذا بھی جڑا نا بھی اے وچ رہندا تے ٹھیک سی. ہاں احتراز علم الکلام سے جو انہوں نے اپنی تعریف میں یہ قید لگائی کیڑی بے حکمت فرعیہ شرعیہ. حکمت کے اندر سارے آتے ہیں شریعہ کے اندر بھی سارے ہیں کیونکہ سب پر شرعی دلیلیں موجود ہیں. جس طرح مسائل پر ہیں تصوف پر ہے علم عقائد سب پر دلیلیں ہیں. دلیلوں کے بغیر تو بات ہی نہیں مانی جائے گی بلکہ عقیدے پر جو ادلہ ہوتے ہیں وہ تو قطعیہ ہوتے ہیں جی. وہ سمجھ آئی ہو؟ تو یہ جو ہے نا فرعیہ کی قید کے ساتھ یہ عرف معروف ہے کن کے نزدیک؟ متقدمین کے لہذا فلا حرجہ. فی اخراج تعریف علم الفقہ. شاباش سے خلاصہ یہ امتحان کریں جی. گل سمجھ آ گئی جی. خلاصہ یہ ہے کہ تقیید بقید الحسنات کی ہاں بقید الحسیات یہ تصوف کو نکالنے کے لیے یعنی علم الاخلاق کو نکالنے کے لیے کس سے؟ یہ امر مبتدع ہے لا اصل لہو. متقدمین کے نزدیک اس کی کوئی وجود نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اکٹھا ہی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہرحال تقیید بقید کس کو نکالنے کے لیے؟ کس سے؟ اس میں کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ یہ عرف معروف ہے. گل سمجھی ہوں؟ وہ حاشیے بھی لکھی جی گل تے قال المصنف فی تعلیق جی مصنف نے آپ تھوڑی تھوڑی شرح لکھی نا ان دے وچ علامہ محب اللہ بہاری ایتھے اور ذرا گل سن لو جی علا قول بالحسیات ہے نا جتھے لگا نہیں ایتھوں نہ لیا حاشیہ لگا باہر اور سن لو. مسئلہ مڈو جان اس بات کو کہ فقہ قدیم میں شامل تھی علم الحقیقت کو. کس کو؟ یعنی علم بالصفات الالہیہ و افعال الہیات اسماء الہیات احکام الہیہ یعنی عقائد. کس کو؟
اور فقہ شامل تھی علم تزکیہ و تربیہ کے لیے، اس کو بھی شامل تھی۔ اور یہ کیا تھے علم تزکیہ و تربیہ؟ مہلکات کے مباحث اور وہ تصوف سارا یہی ہے نا بھی آ کرتوت جے تیرے نال برباد ہو گئے تھے، آج کم جے چنگے تیرے نال بچو گے جی۔ اور فقہ شامل تھی علم و شریعہ ظاہرہ کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر تینوں چیزیں، عقائد، علم الاخلاق اور شریعت ظاہرہ، یہ تینوں فقہ تھے، تینوں کا مجموعہ فقہ تھا۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی پتہ کیا تعریف کی ہے؟ کنی باری پڑھی جے کہ فقہ یہ ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کا پہچاننا ان کاموں کو جو اس کے حق میں ہیں۔ اب حق میں جو ہیں وہ عقیدے بھی ہیں، وہ اخلاقیات بھی ہیں، وہ کیا نام ہے ظاہری جو شریعت ہے وہ بھی ہے، اور وما علیہا، اور ان کو پہچاننا جو اس کے خلاف ہے۔ تو وہ تینوں اس میں آتے ہیں کہ کیڑا عقیدہ غلط ہے، کیڑا اندر تک گند جڑا وہ بربادی کرتا ہے جی، اور کیڑا ظاہری مسئلہ ہے جڑا وضو ٹھیک نہیں ہوا ہے تو سنجا ٹھیک نہیں، سمجھ آتی بھی جی۔ تو اس لیے امام صاحب نے فقہ کی تعریف کیا کی تھی؟ نفس کا پہچاننا، وہ جو اس کے نفع کے لیے ہے اور وہ جو اس کے ضرر کے لیے۔ اب اس میں تینوں آتے ہیں، علم کلام، علم عقائد بھی آتے ہیں، تصوف بھی آتے ہیں، اور جو موجودہ فقہ یہ بھی آتی ہے جی۔ اسی لیے تو امام صاحب رحمہ اللہ نے جو علم عقائد کی کتاب لکھی ہے، کس کی؟ اس کا نام عقائد الاکبر نہیں ہے، الفقہ الاکبر ہے۔ کیا ہے؟ سمجھتا پہ ہیں اندی شرح کی تھی ملا علی قاری صاحب جے پتر زندہ رہے تھے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال فقہ اکبر بھی تو ملا علی قاری صاحب دی حرف بحرف پڑھا گے میں انشاءاللہ جی، زندہ رہے پھر ٹور گیا تو پھر تو گل مک گئی جی۔ بسم اللہ دھیان کریم کہ بھائی آپ نے نام کیا رکھا؟ فقہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بطور اشارہ اسی معنی عام کی طرف، کیڑا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں۔ تو باجیو عقائد کی ہیں تے اے اخلاقیات کی نے تے ظاہری مسائل کی نے، ایتھے اشارہ ملیا کہ نہیں کہ بے تفقہ بھائی فقاہت جڑی یہ تینوں نو شامل ہے، فقاہت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے فرمایا، اشارہ فرماتے اس عموم کی طرف، من یورد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، تے دین میں تین شیاں ہوندی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو عقائد، تصوف اور یہ فقہ جو مشہور ہے، تینوں کی اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں، تینوں کی۔ عام طور پر تو جڑا معنی کر دی ہوئی ہے بھی جڑا مسائل سمجھنے ہیں، لیکن مولوی جیسے کرتے بھی تفقہ فی الدین، فی الدین تے نال لاؤ نا جی، بھی تفقہ دین میں جی، اللہ تو دین میں ساری شیاں نے جی۔ اے شاباش سنیا جی۔ تو پھر جب تصدی قوم، پھر جب درپے ہوئی ایک قوم بحث کرنے کے لیے کس سے، اور انہوں نے نام رکھ دیا علم کا جو کافل ہے، اس کا کیا نام رکھ دیا؟ تو پھر بولا گیا فقہ کس پر؟ مطالب عملیہ جو شامل ہیں کس کو؟ اور وہ کون ہیں؟ پھر پیدا ہوا زمانے لاحق میں اختصاص فقہ کا کس کے ساتھ؟ سنا جی۔ اور اسی وجہ سے دیکھے گا تو متاخرین کی کتب فقہ جو خالی ہیں علم و تزکیہ سے، وہ جڑے پڑھتے پہ ساریاں انہیں میں صرف ظاہری مسائل نے نا بھی حسد سے نجات کیسے ہوتی ہے، حسد کنی بری چیز ہے، ریا کنی بری چیز ہے، وہ بچ ضمن جتنے گل ہوتی کوئی نہ کوئی نال اشارے لگے رہتے ہیں، لیکن جو فقہ کے متون ہیں ان میں تو صرف جزیات ہیں، مسائل ہیں جی، ان کو پئی میرے کھانے چ کوئی نہیں۔ چلو تھوڑی کوشش کرو گے تو کوئی پھیرا دو گے تو آ جائے گی گل یار، سمجھ مہربانی جی۔ اگے جی، اور تخصیص حسیات کے ساتھ یعنی اعمال جوارے کے ساتھ واسطے احتراز کرنے کے تصوف سے،
یعنی تصوف جو باعث افعال قلوب سے، یہ تخصیص بات ہے محدث بھئی یہ متاخرین وچ بعد گل پیدا ہوئی بھی فقہ وچوں اینو کٹ دیتا جی. ہاں احتراز علم کلام سے کیڑی قید نال؟ قید سے. عرف معروف ہے جی. اور تخصیص حسیات کے ساتھ احتراز کرنے کے لیے تصوف سے حدیث محدث ہے. ہاں احتراز کلام علم کلام سے عرف معروف ہے. عرف معروف ہے.